پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ریاستی دہشت گردی کے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے خلاف پالیسی کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت متعدد مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے۔ بھارت کے یہ مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی حمایت اور مالی معاونت کر رہا ہے۔ موجودہ فتنۃ الخوارج اس نظریے کا تسلسل ہے جو مسلمانوں کو اپنے گمراہ عقیدے کے تحت قتل کرتے آئے ہیں۔ فتنۃ الخوارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل محفوظ ہے، کوئی اسے نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور ترکی کی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کئی علاقائی اور عالمی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں ترکی کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں میں اعلیٰ سطح تبادلے مضبوط تعلقات کا مظہر ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا باہمی تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے پورے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ مہمان وفد کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات متوقع۔ ترک وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات کی۔ علاقائی سلامتی، جاری دفاعی تعاون اور جنگ کے ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل نے پاکستان اور ترکی کے درمیان پائیدار برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے مشترکہ امنگوں اور تصویراتی ہم آہنگی پر زور دیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا جدید ٹیکنالوجی، ایویونکس اور ڈرونز میں مشترکہ منصوبوں کی ضرورت پر زور۔ مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے پر اتفاق۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیج کر تاریخ رقم کر دی۔ ایک سال میں $38 ارب 30 کروڑ بھیجوائے۔ مالی سال 2024-25 میں ترسیلات زر میں 27% کا اضافہ۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے $9 ارب 34 کروڑ بھیج کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ متحدہ عرب امارات سے $7 ارب 83 کروڑ آئے۔ برطانیہ سے $5 ارب 90 کروڑ وصول ہوئے۔ یورپی یونین سے $4 ارب 54 کروڑ اور امریکہ سے $3 ارب 72 کروڑ موصول ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دی۔ سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی سمر بلور کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ۔ اے این پی کو خیر بات کہہ دیا۔ سمر بلور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر اور جے یو آئی کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود بھی ملے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا اسد محمود نے حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے کیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے دریاؤں پر تجاوزات سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سانحہ سوات کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا سربراہ بھی عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ 7 دن کے اندر تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کی جائیں گی۔ عدالت نے حکم دیا کہ سانحہ سوات پر جامع رپورٹ 14 روز کے اندر جمع کی جائیں۔ عوام کے تحفظ کے لیے اداروں نے کیا اقدامات کیے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی ایک مکمل اور جامع رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے تحریری فیصلے میں لکھا کینال روڈ حفاظتی ورثہ ہے، نیسپاک یلو گرین پروجیکٹ میں درخت کاٹنے کی تجویز نہیں دے گا۔ سی بی ڈی نے درخت لگائے ہیں، اس کا دائرہ مزید بڑھایا جائے۔ عدالت نے ماحول کے تحفظ کے لیے ایل ڈی کے اقدامات کی تعریف کی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، تحد نظر پانی ہی پانی۔ نشیبی علاقے زیرآب۔ لاری اڈے میں بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق۔ جوہر ٹاؤن مال روڈ، جیل روڈ، دھرمپورہ، مصری شاہ، گجرپورہ میں بادل جم کر برسے۔ ہربنس پورہ، داتا نگر، لکشمی چوک، جی پی او اور نابھا روڈ کے اطراف میں بھی بارش۔
سب سے زیادہ بارش نستر ٹاؤن میں 84 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لیسکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر واسا لاہور مکمل الرٹ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، پشاور سمیت مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا راج، بارش کا امکان۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں۔ شیخوپورہ کے علاقے مرزا ورکھا اڈا میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، 2 کمسن بچے جاں بحق، 2 زخمی۔ گوجرانوالہ میں کچن کی چھت گرنے سے بچہ زخمی۔ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم میں گوہر آباد کے مقام پر نالے میں طوفانی سے سڑک بہہ گئی، متعدد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بنی حافظ کے مقام پر نالے میں پانی کا تیز بہاؤ، مرکزی شاہراہ بند کر دی گئی۔ ضلع ہٹیاں بالا میں گوہر آباد کے مقام پر نالے میں طوفانی، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ ایس ٹی ایم اے نے کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پر کوسٹر پھسل کر نیچے جا گری، 17 مسافر زخمی۔ تھانہ کورال کے علاقے میں نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں بہہ گیا، تلاش جاری۔ نالا کورنگ میں پھنسے 6 افراد کو بچا لیا گیا۔ مانسہرہ میں 2 افراد برساتی ریلے میں بہہ گئے۔ کوٹدو کے قریب دریائے سندھ میں تونسا بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب، نشیبی علاقے زیریاب۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں مانسون بارشوں کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہو چکے۔ بھارت میں شدید بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی۔ ریاست ہماچل پردیش میں 20 جون سے جاری بارشوں نے تباہی مچا دی، 30 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریاست گجرات میں دریا کا پل گرنے سے 10 افراد ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ نیپال اور چین کے سرحدی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ ہیں۔ چین اور نیپال کو ملانے والا فرینڈ شپ پل بھی بہہ گیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب سے اموات کی تعداد 111 ہو گئی، لاپتہ 172 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کیئر کاؤنٹی میں سب سے زیادہ 94 ہلاکتیں ہوئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیکساس میں ایمرجنسی کا اعلان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا زور، تیزی سے شروع ہونے والا کاروبار جلد ہی فروخت کے دباؤ کا شکار ہو گیا۔ مارکیٹ 1,33,000 کی حد برقرار نہ رکھ سکی۔ 100 انڈیکس میں 750 پوائنٹس کی کمی، 1,32,646 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ 8 پیسے قیمت کھو بیٹھا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی 284 روپے 28 پیسے میں فروخت۔ ملک بھر میں چینی کی قیمت بلند سطح پر برقرار۔ کراچی میں چینی 190 سے 195 روپے کلو فروخت۔ لاہور کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 182 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور اور کوئٹہ میں چینی کی قیمت 200 روپے کلو۔ گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں چینی کی قیمت 240 روپے تک پہنچ گئی۔ حکومت نے کمی پوری کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری۔ زمیں بوس ہونے والی عمارت سے ملحقہ مخدوش عمارت کی مسماری جاری۔ ایس بی سی اے کی دریاباد 6 نمبر گلی کی 2 مخدوش عمارتوں کو سیل کرنے کی تیاری۔ دونوں 5-5 منزلہ عمارتوں میں موجود 22 فلیٹس کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ متاثرین کا ایس بی سی اے کے عملے پر سامان نکالنے کے بدلے پیسے طلب کرنے کا الزام۔ نئے ڈی جی ایس بی سی اے نے تمام عملے سے اثاثوں کی تفصیل طلب کر لی۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے بے یارو مددگار متاثرین کا گھر کے بدلے گھر دینے کا مطالبہ۔ کمشنر کراچی کی کمیونٹی سینٹرز میں عارضی رہائش کی پیشکش۔ امیر جماعت اسلامی منم ظفر کہتے ہیں سندھ حکومت متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے 63 عمارتیں ناقابل رہائش قرار دے دی۔ کراچی میں اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی پراسرار موت، جناح اسپتال انتظامیہ کے مطابق پوسٹ مارٹم مکمل، موت کی وجہ رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہوگی۔ پولیس کے مطابق حمیرہ کے والد سے رابطہ کیا گیا، تاہم انہوں نے میت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی حمیرہ اصغر ڈیفنس کے فلیٹ میں مردہ پائی گئی تھیں۔ فلیٹ میں 7 سال سے اکیلی رہ رہی تھیں۔ 2024 سے کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے کیس دائر کر رکھا تھا۔ عدالتی بیلف پہنچا تو دروازہ بند تھا، دروازہ نہ کھلنے پر توڑا گیا تو کمرے میں ان کی لاش پڑی تھی۔ فیصل آباد میں اربوں روپے کا آن لائن مالیاتی فراڈ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ غیر ملکیوں سمیت 149 ملزمان گرفتار، 18 خواتین سمیت 89 ملزمان عدالت میں پیش۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سابق چیئرمین فیسکو کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر غیر قانونی کال سینٹر پکڑا تھا۔
ترجمان کے مطابق کال سینٹر پر دھوکہ دہی سے شہریوں سے رقم بٹوری جا رہی تھی۔ پونزی اسکیم کے نام پر لوگوں کو سرمایہ کاری کے عوض بھاری منافع کی پیشکش کی جاتی۔ مرکزی ملزم ملک تحسین اوان کا نام PNLI میں شامل کرنے کی درخواست۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں مسلم خواتین کو متحرک کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مسلمانان بر صغیر کے لیے الگ پاک سرزمین کے حصول کے لیے انتھک کوششوں پر قوم نے مادر ملت کا خطاب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو خراج عقیدت۔ حسینہ واجد نے مظاہرین کو براہ راست گولیاں مارنے کا حکم دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کی آڈیو لیک کر دی، جس میں حسینہ واجد کو مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیار استعمال کرتے سنا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا آڈیو ریکارڈنگ کو حسینہ واجد کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا فیصلہ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت خصوصی ٹریبیونل میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ حکومت مخالف مظاہروں میں 1400 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔